السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ الحمد للہ ہمارے کچھ ساتھی ہیں جن کی طرف سے سوالات آ رہے ہیں۔ یہ سوال ہے جنت اور دوزخ کے بارے میں۔ تو میں سوال سنا دیتا ہوں، کافی مشکل اردو انہوں نے اس میں لکھی ہوئی ہے، کہی یا جو بھی پڑھی۔ جنت اور دوزخ کے بارے میں جی قرآن کا کیا تصور ہے؟ کیا وہ ایک ٹھوس حقیقت رکھتی ہیں یا تصوراتی اور تخیلاتی جگہیں ہیں؟ اگر ٹھوس تجسیم رکھتی ہیں تو ان کے زمین و آسمان کہاں ہیں؟ آپ کا کیا فہم ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ کے بندو، ایسی اردو کے سننے والے بے ہوش ہو جائے کہ یہ کون سی اردو آ گئی۔ تو بہرحال عام سادہ الفاظ میں بتا دیتا ہوں سننے والوں کے لیے، تو کیونکہ یہ کسی میرا خیال ہے عالم دین کا یا کسی علمی شخصیت نے سوال بھیجا ہے، عام لوگوں کے لیے بتا دیتا ہوں۔ وہ پوچھتے ہیں جی قرآن پاک کا جنت اور دوزخ کا کیا تصور ہے؟ نمبر ایک۔ دوسری بات یہ کہ قرآن پاک کے تصور کی روشنی میں سوال کا جو سمجھے پارٹ بی کہہ لیں کہ کیا وہ کوئی فزیکل جگہ ہے، ٹھوس حقیقت کے، یا ایسے ہی کوئی مطلب امیجنیٹو تخیل سمجھتے ہیں آپ، امیجنری کوئی جگہ ہے جس کا امیجنیشن سے تعلق ہے، اٹس ان ریئل، ٹھیک ہے نا، ان ریئلسٹک، جیسے کوئی امیجنیشن میں ہوتی ہے کوئی چیز۔ اور اگلا ہے کہ لیکن اگر یہ دونوں میں سے یعنی کہ ٹھوس ہے یا امیجنیٹو ہے، اگر یہ فزیکل ہے، ریئل ہے، تو پھر ان کے زمین و آسمان کہاں ہیں؟ میرا کیا فہم ہے؟ دیکھیں بھائی، اللہ کے بندو، آپ یاد رکھیں سورہ بقرہ آپ جب شروع کرتے ہیں نا، قرآن پاک کا آغاز دیکھیں فاتحہ کے بعد، مومن کی پہلی صفت جو اللہ تعالیٰ نے تعریف کی نا متقین کی، کہا ان کی تعریف یہ کی اللہ نے کہ وہ یؤمنون بالغیب کرتے ہیں۔ نہ نماز پہلے آئی، نہ روزے زکوٰۃ، کچھ نہیں پہلے آیا۔ سب سے پہلی اللہ نے جو تعریف کی مومن کی وہ کیا تھی؟ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے، جو ان دیکھی چیزوں پہ جو اللہ نے جیسے کہا ویسے مان لینے والے جو لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت والے کہہ رہا ہے، ان کو اللہ متقین کہہ رہا ہے۔ آگے آیت چلتی ہے نا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ سارا۔ اور اللہ آخر میں پھر کہتے ہیں یہی ہدایت والے اور یہی کامیاب لوگ ہیں۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں نا عقیدے کی، دنیا کی، آخرت کی، تو یاد رکھ لیں یہ بات، گر کی بات نوٹ کر لیں کہ جو چیز مجھے آپ کو نظر نہیں آتی نا ود فزیکل آئی، اس کے بارے میں آپ اپنے پاس سے کوئی چیز اسیوم نہ کریں، نہ اس میں ایڈ کریں، نہ اس میں سے ڈیلیٹ کریں، نہ اضافہ کریں، نہ تنقیص کریں، ٹھیک ہے؟ دونوں چیزوں سے محفوظ رہیں بالکل۔ اب دیکھیں نا، یؤمنون بالغیب کی بات ہو رہی تو سب سے پہلے کیا ذکر ہوگا؟ جنت دوزخ سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے جو ان سب کا مالک ہے، ان سب کو بنانے والا ہے، مجھے آپ کو بنانے والا ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہماری ہر چیز پہ قادر ہے، وہ اللہ تعالیٰ، اللہ جل جلالہ، اس کی ذات کے بارے میں بھی یہی معاملہ ہے۔ اگر کوئی کہ نہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فزیکل سیلف میں نہیں ہے، وہ صرف ایک اسپرٹ ہے، کیا ہے؟ کرسچنز کا بیڑا غرق اسی میں ہوا ہے نا، وہ گاڈ کو اسپرٹ آف گاڈ اور فزیکل سیلف آف گاڈ اس میں کنفیوز ہو کے رہ گئے۔ آج تک چرچز جو ہیں وہ ہولی گوسٹ کو نہیں ڈیفائن کر سکے، جو تثلیث کا پارٹ نمبر 3 ہے۔ تو ہم اس دلدل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا علم محدود دیا نا، جو دیا، جتنا دیا اس کو ایز اٹ از لینا ہے، بس۔ یہی جنت دوزخ کا معاملہ ہے۔ آپ اللہ کی کتاب کا مطالعہ کریں گے، اللہ کی کتاب سے بالکل یہ نقشہ واضح آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ آپ کے سوال کا دوسرا حصہ قرآنی تصور آپ نے پوچھا تھا نا، پہلا حصہ بھائی قرآنی تصور کے لیے تو پھر قرآن کا آپ مطالعہ کریں، ٹھیک ہے؟ جہاں جہاں جنت دوزخ کا ذکر آپ دیکھیں، اور یاد رکھیں جنت کا ذکر، اور یاد رکھیں یہ ایک انعام ہے آپ کا اس دنیا میں، اللہ کی تابعداری کا، بندگی کا، اس کی اطاعت کا، فرما برداری کا ایک انعام ملے گا، صلہ ملے گا، تحفہ ملے گا، گفٹ ملے گا۔ اب یہ گفٹ کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ نان فزیکل چیز ہے؟ پھر تو دھوکہ ہو گیا، سارا معراج ہو گیا۔ یہ نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں آپ کے میرے ساتھ کرے گا۔ وہ جب کہہ رہا ہے کہ تمہیں ملے گا، اس میں رزق ملے گا، نعمتیں ملیں گی ایسی ایسی جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، تو بات ختم۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ قرآن کا تصور جو ہے نا،
پہلے تو ہمیں اس پہ یہ ایمان رکھنا پڑے گا اور یاد رکھنا پڑے گا کہ یہ انعام ہے، اور دوزخ کیا ہے؟ یہ سزا ہے، پنشمنٹ ہے، جیل ہے، کوڑے ہیں، جوتے ہیں، جو دنیا میں ہوتا ہے جیسے سزائیں ملتی ہیں نعوذ باللہ، مگر اس کی وہ ایکسٹریم فارم ہوگی، اتنی ایکسٹریم ہوگی کہ وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ صحابہ رونے لگ گئے تھے جب اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس کو اتنے ہزار سال جلایا گیا، پھر اتنے سال اور اتنے ہزار سال، تو رونے لگے کہ یا رسول اللہ اگر وہ دنیا کی آگ کے برابر بھی ہوتی تو وہ کافی تھا۔ بہرحال جنت دوزخ کے اندر یہ کانسیپٹ ذہن سے نکال دیں کہ جنت کا مطلب ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ ایک ہی لیول پہ ہوگا، اور دوزخ کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ روسٹ ہو رہا ہوگا۔ یہ نہیں ہونا، کسی کے بال کھینچے جا رہے ہوں گے، کسی کے پاؤں نیچے سے جل رہے ہوں گے، کسی کو تھپڑ پڑ رہے ہوں گے، کہ جس نے جو جرم کیا اس کے حساب سے اس کے ساتھ معاملہ ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت بڑی دنیا ہے جو اس زمین تو سمجھے اس کے آگے نقطہ بھی نہیں ہے، اتنا آپ ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے سوال کا یہ حصہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ٹھوس حقیقت ہے، اٹ از این ایبسولوٹ ریالٹی، کوئی نان فزیکل امیجنیٹو چیز نہیں ہے، ورنہ تو نعوذ باللہ استغفر اللہ دھوکا ہوا نا، یہ ایسا نہیں اللہ تعالیٰ کبھی کرے گا۔ تو اب آپ نے آگے پوچھا جی ان کے زمین و آسمان کہاں ہیں، یا یہ زمین و آسمان میں کہاں ہے؟ دس از نن آف آور بزنس، ہمیں اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا نا، تو ہم نے اس کو چھیڑنا ہی نہیں معاملہ۔ ہمیں کیا پتا، ہمیں کیا پتا کہ یہ پوری کی پوری زمین ہی اللہ تعالیٰ اوپر آسمانوں کی طرف اٹھا لے؟ یو ڈونٹ نو اینی تھنگ، ٹھیک ہے نا۔ قرآن کے اندر تو آپ کو اس کا کوئی علم نہیں۔ اب احادیث ہیں، پھر اس میں صحیح ضعیف کی بحث ہے۔ بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جنت جو ہے نا، یہ جو پہلا آسمان ہے، یہ نہیں کہ اس کو کراس کیا تو جنت شروع ہو جائے گی، 7 آسمانوں کے بعد ہے کوئی جگہ جنت۔ وہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہیں پہ نئی کنسٹرکشن آپ کے لیے کروا دے، بنی تو ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ پہلے بتا رہے ہیں کہ اعدت للمتقین، متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، اللہ اکبر، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تو یہ تو تیار ہو چکی ہے۔ اس کو تو ایسی جگہ کہ ابھی اس کی اوپننگ ہونی ہے، ایک بہت خوبصورت عالی شان جیسے عمارت ہے، اس کی اسپیشل اوپننگ تبھی ہونی جب اسپیشل ٹائم آئے گا نا، وہ قیامت کے بعد ہی ہے نا، روز جزا و سزا۔ باقی جو برزخی معاملات ہیں جو اس دنیا سے جاتے ہیں، جو قبر میں ہوتے ہیں، آسمانوں میں روحیں ہوتی ہیں، وہ اور معاملہ ہے، وہ جنت نہیں ہے۔ وہ سمجھے جنت کا ایک وہ ہے پریویو ہے، جنت سے پہلے کے سمجھے پریپریشنز ہیں، ان بٹوین سٹیج جسے کہتے ہیں نا، بیفور جنت جو اللہ تعالیٰ نے فائنل ابورڈ ہے، جو میرا آپ کا اصل گھر ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بھی رکھا، دکھایا، تھوڑا سا ٹائم دیا، مطلب وہ کہتے بعض تو کہتے ہیں اسی کے کچھ باغات تھے، وہ جنت نہیں کھلی جو کھلنی، جس کا دروازہ جو ہوگا اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے کھلے گا، سب سے پہلے جنت میں آپ داخل ہوں گے، وہ جگہ جو ہے نا، بس آپ ذہن میں رکھیں اس کی لوکیشن کہاں ہے، آپ فکر نہ کریں، یہ دعا تمنا کریں کہ میں آپ وہاں پہنچ جائیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ میرا جناب حقیر سا فہم ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ باقی اس کے بارے میں جتنے فتنہ پرور لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں نا، جو وہ ہوے چھوڑتے ہیں جو نہ قرآن میں ہے نہ سنت رسول میں، ان فلسفیانہ لا یعنی باتوں سے بچیں۔ حدیث پہ میں بات ختم کروں گا، من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، غالباً امام نووی اس کو اپنی 40 حدیثوں کے مجموع میں بھی لائیں، صحیح حدیث ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کہ آپ کا اچھا اسلام چاہتے ہیں نا، جو حسن اسلام، بہترین اسلام، لا یعنی باتیں چھوڑ دیں۔ مجھے بتائیں اس کی لوکیشن فائنڈ آؤٹ کرنے سے کوئی جی پی ایس مل جائے گا کہ آپ ابھی وہاں میں بیٹھیں کسی جہاز میں یا اسپیس شٹل میں اور پہنچ جائیں؟ نہیں نا، کوئی فائدہ نہیں، مرنا پڑے گا، اور وہ بھی اپنے ٹائم پہ۔ خودکشی کی تو اس کا بھی فائدہ نہیں۔ اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یار جنت بڑی خوبصورت ہے، چلو جی بسم اللہ اللہ اکبر مر جاؤ، ایسے تھوڑی ہونا ہے۔ یہ تو آپ کا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، وہ جو فیصلہ کرے گا ہمیں وہ منظور ہوگا انشاءاللہ، اور اللہ کرے کہ ہمارے حق میں اچھا فیصلہ ہو۔ اللہ سے ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے، اور انشاءاللہ ہم وہاں جنت میں جائیں گے۔ بس اس کے تھوڑی سی محنت کریں، کوشش کریں۔ قرآن میں کبھی نہیں اللہ نے یہ کہا کہ یہ جنت مسلمانوں کے لیے یا مومنوں کے لیے، نہیں، متقین کے لیے ہے۔ مومنوں کے لیے بھی اعمال صالحہ کی شرط کے ساتھ ہے، تقوی والوں کے لیے۔ یہ نہ سمجھیں کہ میری آپ کی کوئی ابا جی کی ریزرو پراپرٹی ہے اور آپ کو وراثت میں ملنے والی ہے، نہیں، اس کو کمانا پڑے گا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اور پھر اللہ کی رحمت سے داخلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ واللہ اعلم۔